ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر ایمان کو ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے اور اپنی کتاب میں ایسے دلائل دیے ہیں جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان دلائل و برہین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی چیز کو عدم سے پہلی بار وجود بخشنے پر قادر ہونا، دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا، جانوروں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھنا اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہے۔ تمام انبیاء کرام بالاتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام کے سامنے آخرت کا دن کا تذکر اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے کہ گویا کہ وہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف و کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اسے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اس کے کچھ نام کچھ اس طریقے سے ہیں: یوم الدین، یوم الفصل، یوم الحساب، یوم الحسرت، یوم الجمع، یوم البعث۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر وہ سور پھونک کر ماریں گے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ مخلوقات کے جسم سڑ گل جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر ایک حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹھ کے نچلے حصے کی ہڈی۔ اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ بندہ کے جسم و بال چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جس طرح ہم نے پہلے پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوفزدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن نبی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ صحیح مسلم۔ اس دن لوگ ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے۔ فرمان نبی ہے: مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ بخاری مسلم۔ جن و انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر بھی ہوگا اسی دن قیامت پر اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھائے گا جس پر اس کی موت ہوئی۔ مسلم۔ بعض لوگوں کو ان کے اپنے اعمال کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دن میں مل گیا تھا۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوق کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل حلق کو آ جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا، اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ بخاری مسلم۔ دوسری حدیث میں ہے: اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ بخاری مسلم۔ جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہوں؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ بخاری مسلم۔ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے رب کے پاس سفارش کریں
تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح جواب دیں گے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں مجھے منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریف اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈال دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، مانگیں آپ کو ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئیں گے اور بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اس وقت تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیسے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، ان کے سامنے ان کے اعمال و کرتوت بیان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، رسولوں کو اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، فرشتوں میں بھی کچھ گواہ بنیں گے، زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس انجام پر دی گئی ہوں گی، اور اعضاء بھی اپنے اپنے مال کی گواہی دیں گے۔ وہ تمام صحیفے اور رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے، اور اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے، بروز قیامت اسے بندے کے سامنے ظاہر کرے گا اور اس کا انکار نہیں کر پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کو وہ سب کام یاد ہے اور یہ کہ ان کو بھول گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے تیز حساب لینے والا ہوگا، اپنی معیشت اور قدرت سے ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کا حساب لے لے گا۔ حساب کے وقت سب سے پہلے بندے سے توحید اور رسول کے اتباع کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست رہی تو سارے اعمال درست رہیں گے اور نماز درست نہ رہی تو وہ خائب اور خاسر ہوگا۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کن چیزوں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں اس نے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں اسے کن چیزوں میں کھپایا۔ ہر ایک نعمت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حساب کے وقت لوگ 2 طرح کے ہوں گے، ایک خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا جو اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے گا، اللہ تعالیٰ اسے نہایت آسان حساب لے گا، وہ قیامت کے میدان میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ دوسرا بدبختوں کا گروہ ہوگا جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ گھبراتے ہوئے کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سخت حساب لے گا، اس کے عمل کا ذرا ذرا گنا جائے گا اور چھوٹی بڑی چیز سے مواخذہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اس عظیم مکان میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کی وسیع رحمت، اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انعام دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اسے اس کے گناہوں کے اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یاد ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کے دفتر دیا جائے گا، اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان گواہی دیں گے، یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بخاری و مسلم۔ میزان قائم کیے جائے گے تاکہ بندوں کے اعمال تو لے لیے جائیں، ان پر حجت قائم ہو جائے، ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے لیں گے اور اپنے حساب لینے والے کافی ہیں۔ جس کے میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال و دلوں کی درستگی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت
موٹا فڑوا آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم۔ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عدل کا ایک مظاہرہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا، پس جو کسی پر ظلم کرے گا اسے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے تاکہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ مسلم۔ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائیں گی، حالانکہ وہ خود ان کا حد درجہ محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور رشتے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج اسے بری ذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دیندار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس بھائی کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ میدان محشر میں بہت بڑا وسیع حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اس میں جنت کے نہر کوثر سے 2 پرنالے بہیں گے۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی۔ اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جو انسان اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائیں سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی عطا کی جائے گی۔ دوزخ کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا، وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، وہاں قدم نہیں ٹھہریں گے، لوگ اس پر اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔ مومن اس پر پلک جھپکتے بجلی کی سی تیز ہوا کی مانند، پرندے کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اس پر درانتریاں اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں جا گریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پل صراط پر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ تو نجات دے، اے اللہ تو نجات دے۔ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پل صراط کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جب لوگ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازوں پر آؤں گا اور دروازہ کھولوں گا، چوکیدار پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ مسلم۔ مسلمانوں قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کا دن سخت، مشکل، بھاری اور لمبا دن ہوگا۔ یک کے بعد دیگرے پریشانیاں آتی جائیں گی، ان کی ہولناکیوں سے بچو اور کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈرائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجیے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ لہٰذا عقل مند وہ شخص ہے جس نے اس کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے، اس کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر توبہ کی۔